آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان جو ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین معیار حق۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ اجزاء پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ خالق العزت نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور سرکار کے جو صحابہ ہیں وہ آپس میں نرم دل ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہے۔ رحمہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم رکوع کرنے والوں کے اندر دیکھو گے تو صحابہ نظر آئیں گے، سجدہ کرنے والوں میں دیکھو گے تو صحابہ نظر آئیں گے۔ فرمایا وہ عبادت کر کے چاہتے کیا ہیں، وہاں وہ رب کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ مسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے چہرے اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور ان کے سجدوں کی جگہ جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، فرمایا ان لوگوں کی مثالیں رب نے تورات میں بیان فرمائی ہیں، انجیل میں بیان فرمائی ہیں۔ آج ہم صحابہ کرام کے متعلق گفتگو کریں گے اور یقین جانیے جب صحابہ کا تذکرہ آتا ہے نا تو دل کے اندر ایک الگ سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بنیادی باتوں کو یاد رکھیے کہ اسلام کی بنیادی چیزیں جو ہیں ان میں سے دو بنیادی چیزیں جو ہیں، شریعت کی بنیادی چیزوں میں سے دو اجزاء جو ہیں وہ مین ہیں، دو اجزاء۔ وہ کیا ہیں؟ ایک ہے عقائد اور دوسرے ہیں اعمال۔ اب عقائد اور اعمال کو سامنے رکھ لیں۔ اگر عقائد کی بات آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین عقائد میں بھی معیار حق پر ہیں، اور عمل کی باری آئے تو اس کے اندر بھی صحابہ کرام معیار حق پر ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی مکرم شفیع معظم سرور کائنات فضل موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت مصعب بن عمیر۔ حضرت مصعب بن عمیر یہ بڑی امیر ماں کے بیٹے تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ بطحاں کو دیکھا تو مصطفیٰ کی زلفوں کو دیکھا، مصطفیٰ کی زلفوں کے اسیر بن کے رہ گئے۔ اب نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کیا۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے 400 دینار کا جوڑا پہنا کرتے تھے، 400 دینار کا جوڑا، اور ایسی عمدہ خوشبو لگاتے تھے جس بازار سے گزرتے تھے خوشبو سونگھ کے لوگ بتا دیتے تھے کہ مصعب بن عمیر آ رہا ہے۔ اب جب اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کرنے پر مصیبتیں بھی آئیں، مشکلات بھی آئیں، لیکن صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو حق کا معیار بنایا ہے۔ کملی والے مصطفیٰ کے ساتھ محبت کر کے زمانے کو یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا کے ٹکے ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رکھتے، اگر ہماری نظروں میں کوئی جھکتا ہے تو وہ چہرہ جمال مصطفیٰ ہے۔ فرمایا سب چیزیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن کملی والے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پوچھا کیوں؟ کہا ہم نے اپنی زندگی کو حق کا معیار جو بنانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے حضرت مصعب بن عمیر یہ امیر ماں کے بیٹے ہیں۔ اب چھوڑا سارے کا سارا کچھ، نبی علیہ السلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ اب آپ نے مکہ چھوڑا، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اب حبشہ چھوڑا، جب مکہ کے حالات کچھ بہتر ہوئے تو واپس پلٹ کے جب آئے نا تو کملی والے مصطفیٰ نے دیکھا کہ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو 400 دینار کا جوڑا پہنا کرتا تھا۔ فرمایا جسم پہ آج صرف مصعب بن عمیر کی ایک چادر ہے، ایک چادر۔ اسلام کا وہ غربت کا دور بھی ہے، فرمایا کہ ایک چادر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، میوات لگے ہوئے ہیں، لیکن حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ کر کملی والے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا یہ وہی مصعب بن عمیر ہے کہ جو خوشبو بھی عمدہ لگاتا تھا، جوڑا بھی عمدہ پہنتا تھا، لیکن اسلام قبول کیا اس نے، ہمیں نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو پھر حضرت مصعب بن عمیر کو کملی والے مصطفیٰ نے اعزاز بھی عطا فرمایا۔ اب غزوہ احد ہے، غزوہ احد کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں، آج ہم کھاتے پیتے ہیں، ہر چیز ہمارے پاس ہے، لیکن ہم
پھر بھی کہتے ہیں دین نے ہمیں کیا دیا، ہمیں اسلام نے کیا دیا، شریعت نے ہمیں کیا دیا۔ تو میں نے کہا اگر دین پر کوئی اعتراض کرنے والا ہوتا تو وہ مصعب بن عمیر کر سکتا تھا کہ اسلام لانے سے میرا لباس چھن گیا، اسلام لانے سے میرے کپڑے ٹوٹ گئے۔ اعتراض کرتے تو مصعب بن عمیر کرتے کہ میں 400 دینار کا جوڑا پہننے والا، آج جسم پہ فقط ایک چادر ہے۔ اگر مصعب بن عمیر نے اعتراض نہیں کیا تو یاد رکھنا ہمارا اعتراض کرنا نہیں بنتا۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا کے اندر زندگی اس طرح گزار کے جاؤ کہ تمہاری زندگی کے بعد لوگ تمہیں اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ جیسے آج ہم بیٹھ کے سرکار کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر زندگیاں دیکھنی ہے، حق کا معیار دیکھنا ہے تو سرکار کے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لو۔ اب حضرت مصعب بن عمیر وہ شخصیت ہے کہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے جن کا نام حضرت امیر حمزہ ہے۔ اب حضرت امیر حمزہ کے لیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ 2 چادریں کفن کے لیے لے کے آئیں، 2 چادریں۔ اب ایک بڑی ہے ایک چھوٹی چادر ہے، تو کملی والے مصطفیٰ نے حضرت مصعب بن عمیر کو نہیں بھلایا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج میرے مصعب کو ایک چادر میں کفن دیا جائے گا، ایک چادر میں میرے چچا امیر حمزہ کو کفن دیا جائے گا، اور فرمایا کہ دونوں کو کفن بھی انہی کپڑوں کے ساتھ دیا جائے گا، اور ایک ہی قبر میں دونوں کو دفن بھی کیا جائے گا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی مکرم شفیع معظم سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چادروں میں سے بڑی چادر کا انتخاب حضرت مصعب بن عمیر کے لیے کیا۔ حالانکہ چچا کے ساتھ بڑا پیار تھا، لیکن بڑی چادر مصعب بن عمیر کو دی گئی، چھوٹی چادر کے اندر حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا گیا۔ اب کفن کی چادر اتنی چھوٹی ہے کہ حضرت امیر حمزہ کے سر کی طرف کھینچتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کی طرف کھینچتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کفن کی چادر کو سر کی طرف کھینچ دو، پاؤں کے اوپر ازخر نامی بوٹی جو ہے اس کی شاخوں کو ڈال دیا جائے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ہے سرکار کے صحابہ کی زندگیاں۔ آج ہمارے گھر میت ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قبر کے اندر جو ہے وہ چٹائیاں بچھانا شروع کر دیتے ہیں، قبر کے اندر روئی رکھنا شروع کر دیتے ہیں، قبر کے اندر معصومہ گدے رکھے جاتے ہیں۔ اور میں نے کہا یار دیکھ، کملی والے مصطفیٰ کے چچا کو دینے کے لیے کفن کے پورے کپڑے نہیں تھے۔ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا قبریں وہی منور ہوتی ہیں جب اعمال والا اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے زندگی کے اندر اپنا کردار ایسا بنائیے کہ تمہارا کردار جھلک جھلک کے بتائے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں عشق کر کے آیا ہوں۔ اب سرکار قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ غربت کے دور کی وہ کہانی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے دونوں صحابی حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک نے ستایا۔ آپ گھر سے باہر نکل آئے، بازار میں کھڑے ہیں، کملی والے مصطفیٰ مسجد نبوی سے نکلے، دیکھا ابوبکر عمر کس چیز نے گھروں سے باہر نکال دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ بھوک کی شدت نے گھروں سے باہر نکال دیا۔ سرکار نے فرمایا میرا بھی مسئلہ یہی ہے جو تمہارا ہے، میرا بھی مسئلہ وہی ہے۔ خالق نبی ازل کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی علیہ السلام نے دونوں یاروں کو ساتھ لیا اور چل دیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے نا، کملی والے مصطفیٰ کے جسم اطہر کی خوشبو کو سونگا تو ابو ایوب انصاری نے دروازہ کھول دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ کدھر کی تیاریاں ہیں؟ سرکار علیہ السلام کے چہرے کے آثار دیکھے نا ابو ایوب انصاری نے تو سمجھ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ آ جائیے، بٹھایا، بکری کا بچہ ذبح کر کے بیوی کو دیا۔ بھوک کی شدت زیادہ تھی، حضرت ابو ایوب انصاری اٹھے، کھجوروں کے باغ میں گئے، ایک خوشہ اتارا، خوشہ اتار کر بارگاہ مصطفیٰ میں لا کے پیش کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے خود بھی کھایا، صحابہ کرام نے بھی کھایا۔ یہ اسلام کی غربت کے اس دور کی کہانی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہر چیز ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کو حق کے معیار پہ نہیں تولتے۔ ہم صرف دنیا کی ہوس کے پیچھے لگ گئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں مال کی طرف سے آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا بھی شامل ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سب سے زیادہ جو امیر شخصیت تھی نا، سب سے زیادہ جس کو رب کائنات نے مال و دولت عطا فرمایا تھا، وہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نبی علیہ السلام نے مہاجرین انصار کو بھائی بھائی بنایا نا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جس کا بھائی بنایا نا، اس نے کہا میں دولت بھی دیتا ہوں، مال بھی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں ضرورت، تو ایسا کر مجھے بازار کا راستہ بتلا دے، بازار میں جا کے میں فقیری کما لوں۔ یہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلوایا، عرض کی جی یا رسول اللہ، سرکار علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف میں نے خواب دیکھا، میں خواب میں کیا دیکھتا، میرے سارے غلام جنت میں چلے گئے، سارے غلام چلے گئے، لیکن تو مجھے نظر نہیں آیا، تو مجھے نظر نہیں آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ سوچ میں پڑ گئے، کرتی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ سرکار نے عبد الرحمن بن عوف رب نے تجھے مال تو زیادہ دیا تھا، تو مال کا حساب دیتے رہ گئے، اس لیے تجھے دیر ہو گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے حکم کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن رب کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف گھر گئے، 100 گھوڑے سامان سمیت بارگاہ مصطفیٰ میں لا کے رب کے راستے میں دے دیے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ ایک طرف امیری کی حالت یہ ہے، لیکن صحابہ کے نام رضوان اللہ تعالی اجمعین فرماتے ہیں، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سہل بن سعد ہیں۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ایک عورت نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام یہ بخاری کے حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام کو دیکھا وہی جوڑا پہنا ہوا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک جوڑا تیار کروا کے آپ کو دوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، مانگنا غلط ہے لیکن کوئی دے دے تو قبول کرنا چاہیے، مانگنا غلط ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ادھر تھے، سرکار کے صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ حضرت سعد بن سعد کہتے ہیں اس عورت نے اس طور کے مطابق بہترین جوڑا بنایا، بہترین جوڑا بنا کے اس کو دھیان میں رکھا، بارگاہ مصطفیٰ میں آئی، بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے وہ جوڑا پیش کیا۔ جب جوڑا پیش کیا نا، اب نبی علیہ السلام اس بڑھیا کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا مجھے لگتا ہے تیرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ جوڑا پہن کے بھی تجھے دکھاؤں، پہن کے بھی دکھاؤں۔ اور یا رسول اللہ جی ہاں۔ سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ٹھہرو میں ابھی آیا۔ نبی علیہ السلام کے آپ نے وہ جوڑا پہنا، جوڑا پہن کے آئے، یعنی اس طرح کہہ لیں کہ اس بی بی نے بڑی ریچا دینا اس جوڑے کو بنایا، بڑے ریچا دینا۔ اردو کے اندر لفظ کوئی نہیں نیچا سارا، میں بڑی ریچا دینا انہوں نے بنایا سی۔ سرکار علیہ السلام پہن کے آئے نا، اب عورت خوش ہوئی، سرکار علیہ السلام نے دعا دی وہ چلی گئی۔ اب نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ کھڑے ہیں۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا کرتے ہیں؟ حضرت سعد بن سعد کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ آج جوڑا بڑا سونا ہے، آج جوڑا بڑا سونا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں یا رسول اللہ جوڑا بڑا حسین پہنا ہے۔ سرکار نے فرمایا عبد الرحمن تیرا دل کرتا ہے کہ تجھے دے دوں، دل کرتا ہے تو تجھے دے دوں۔ صحابہ میں سب سے امیر ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ سرکار علیہ السلام سمجھ گئے، فرمایا ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی گدائی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے۔ پھر ایک جگہ اعظم چشتی پھر بول اٹھے، کہا تمہارے رخسار کی تجلی کے نور سرمدی ہے، یہ مہر و ماں کی ضیاء نہیں ہے، تمہارے چہرے کی روشنی ہے، وہ جلوہ ذات ذات حق سے جو سب سے پہلے، وہ جلوہ ذات ذات حق سے جو سب سے پہلے جدا ہوا تھا وہی بنا کشور رسالت، یہ چار رسول جس کی روشنی ہے، جو ہم بشر ہیں تو وہ بشر کی، جو ہم بشر ہیں تو وہ بشر کیوں، جو وہ بشر ہے تو ہم بشر کیوں، کہا یہ راز ہے اسے وہ سمجھے جسے حقیقت سے آگہی ہے، کہا زمانہ حیران ہے کہ ایک بشر لامکان پہ پہنچا تو کیسے پہنچا، زمانہ حیران ہے ایک بشر لامکان پہ پہنچا تو کیسے پہنچا، کہا میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جان زمین پر کیسے رہ رہی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے کہا تیرا دل چاہتا ہے تو تجھے دے دوں، عرض کی یا رسول اللہ دے دے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، بی بھی خوش ہو گئی تو بھی خوش ہو جا۔ اب نبی علیہ السلام نے پھر وہی پرانا جوڑا پہنا،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضرت عبدالرحمن بن عوف کی طرف دیکھتے ہیں، عبدالرحمن تجھے رب نے اتنا مال دیا پھر بھی تو ایک جوڑے کے پیچھے ایسے کرتا ہے، کہا تم سمجھے نہیں رب نے بڑا مال دولت دیا ہے، کہا کہ میں نے مصطفیٰ کا جوڑا اس لیے مانگا ہے، کہا بڑے کپڑے ہیں، بڑے لباس ہیں میرے پاس، کہا لیکن میں نے اس لیے لیا ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اسی لباس کے اندر مجھے کفن دیا جائے گا، اور کہا جب کفن دیا جائے گا تو رب کائنات میرے اعمال کو دیکھے نہ دیکھے لیکن مصطفیٰ سے نسبت ہونے والے کپڑے کو دیکھے گا تو عبدالرحمن بن عوف کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں جو صحیح معنوں کے اندر معیار حق ہیں۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک صحابی ہے سرکار کے حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب سرکار کے یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے کتنی تکلیفیں سہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہی پیارا فرمایا۔ حضرت عبداللہ المزنی کے باپ جو تھے وہ بچپن میں وصال کر گئے، آپ چھوٹے سے تھے ابھی حضرت عبداللہ المزنی، کہا چچا نے پالا، چچا بڑا سخت قسم کا کافر تھا، اب آپ نے چھپ کے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا، ماں کو بھی پتا تھا چچا کو بھی پتا تھا، کہا کہ ہوتا کیا تھا ہر روز دل چاہتا تھا کہ کون سی گھڑی آئے میں مدینے چلا جاؤں، کون سی گھڑی آئے میں مدینے چلا جاؤں۔ اب حضرت عبداللہ المزنی ایک دن ماں کے پاس آئے، کہا ماں میرا دل چاہتا ہے مکہ چھوڑ دوں مدینے چلا جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا دیکھ تیری خاطر میں نے شادی نہیں کی، تیرے چچا نے ہمیں پالا ہے، خرچہ سارا اٹھایا ہے، تو جانتا ہے تیرا چچا بڑا سخت قسم کا کافر ہے۔ تو کہا بیٹا نہیں کہا، اگر تیرے چچا کو پتا چلے گا وہ تیرے اوپر جرم کرے گا۔ آپ چچا کے پاس پہنچ گئے، کہا چچا میرا دل چاہتا ہے مکہ چھوڑ کے مدینے چلا جاؤں۔ چچا نے پوچھا کیوں؟ چچا جانتا تو تھا، کہا چچا کیا بتاؤں میرا دل اس مصطفیٰ سے لگ گیا ہے، لگ کئی مہینے تے بس گئے وہ دید نو دیتے ترس گئے، کیا چچا میں بہت انتظار کر رہا لیکن ان میرا دل چاہتا جتنی جلدی ہو سکے میں مصطفیٰ کے در پہ پہنچ جاؤں۔ چچا نے کہا ٹھیک ہے پتر، تینوں جتنیاں بھی آسائشاں دنیا عائشہ دنیا ساری نے ساری نکالی، تیری جیباں دے جتنا بھی مال ہے میرا دیتا ہے سارے دا سارا دے۔ کیا چچا ٹھیک ہے سارا لے لے، جو مال دیتا لے لا، جو روپیہ دیتا لے لا، لیکن چچا جان بھی اجازت دے۔ حضرت عبداللہ المزنی ترن لگے نا تو چچا نے آواز دے کے کہا عبداللہ جو تن پہ لباس ہے نا وہ میرا ہے، تن کا لباس بھی اتار کے۔ اب حضرت عبداللہ المزنی ماں کے پاس گئے، کہا ماں ایک دن پیدا ہوا تھا وہ ننگا تھا، یہ معیار حق والوں کی زندگیاں ہیں، کہا ماں جب پیدا ہوا تھا جو جسم پہ کپڑا نہیں تھا ننگا پیدا ہوا تھا تب بھی لباس تو نے پہنایا تھا، ماں آج بھی ننگا ہو رہا ہوں لباس تو ہی دے۔ راوی لکھتے ہیں کہ ماں نے دو عورتوں والے کپڑے دیے، عورتوں والے کپڑے۔ اب حضرت عبداللہ المزنی اسی کے ساتھ اپنا صدر چھپایا، اب مدینہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ اب جب مدینہ پہنچے نا حضرت عبداللہ المزنی کہتے ہیں کہ میں نے طبقات ابن سعد کے اندر یہ پورے کا پورا واقعہ موجود ہے اور بدایہ و نہایہ کے اندر بھی ہے۔ کہا کہ حضرت عبداللہ المزنی پہنچے نا تو دیکھا گیا کہ حضرت بلال حبشی استقبال کے لیے کھڑے۔ پہلے دل میں سوچا عبداللہ المزنی نے اب جاؤں تو کدھر جاؤں، سارا کچھ چھوڑ دیا ہے، کہا آپ اس گھر پہ نہ جاؤں جس مصطفیٰ کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کہا میں مسجد نبوی کی طرف رک گیا، اب دیکھا کہ مسجد نبوی کے گیٹ پہ بلال حبشی کھڑے ہیں، تو بلال حبشی کہتے ہیں تیرا نام عبداللہ المزنی ہے؟ کہا جی میرا نام، اور کہا یار جلدی آ جا ساری رات گزر گئی، مصطفیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی، میرا عبداللہ آ رہا ہے اس کا استقبال کر۔ یہ آقا ہیں اور یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں۔ اب حضرت بلال حبشی حضرت عبداللہ المزنی کو بٹھاتے ہیں، کھجوریں کھلاتے ہیں۔ اب کملی والے مصطفیٰ نے محبت کی حضرت عبداللہ المزنی سے، کہا اے مدینے والوں یاد رکھنا یہ میرا عبداللہ ہے، یہ میری خاطر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں مدینہ میں میرا اپنا کوئی نہیں تھا، کہا لیکن یہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نہیں لگا کہ میرا اپنا کوئی نہیں ہے، کہا میرے اپنوں سے بڑھ کر مجھے مدینے والوں نے پیار دیا، بڑا پیار کیا کہا مدینے والوں نے۔ کہا نبی علیہ السلام کے غلاموں اب حضرت عبداللہ المزنی
ہوا کیا؟ سرکار علیہ السلام نے قانون وضع کیا تھا کہ مسجد میں جب آ جاؤ تو آہستہ آواز سے ذکر کرنا ہے. تو کہا ہوا یہ کہ کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے، میں ذکر کر رہا تھا. کہا عمر آ گیا، سیدنا فاروق اعظم آ گئے. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب مجھے دیکھا نا اونچی آواز سے ذکر کرتے ہوئے، تو کہا حضرت عمر پاک نے مجھے ڈانٹ دیا. عمر پاک نے جو ڈانٹا نا تو آپ ایک سائیڈ پہ لگ کے بیٹھ کے اور رونے لگے. نبی علیہ السلام نماز کے لیے آئے. اب نماز کے لیے جب آئے تو سرکار نے پوچھا میرا عبداللہ کدھر ہے؟ میرا عبداللہ کدھر ہے؟ سرکار علیہ السلام کے صحابہ نے فرمایا صبح وہ کارنر پر بیٹھا، اب لاؤ بلایا. میں عبداللہ تجھے کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قصور تھا، میرا قصور تھا. آپ نے جو منع فرمایا تھا میں ذکر کر رہا تھا، عمر نے مجھے ڈانٹ دیا. سرکار نے فرمایا عمر خبردار، آج کے بعد میرے عبداللہ کو نہ ڈانٹنا، آج کے بعد میرے عبداللہ کو نہ ڈانٹنا. تب تجھے نہیں پتا یہ عبداللہ ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھا کے آیا ہے. کہا کہ حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی روح بھی مصطفیٰ کے ہاتھوں میں نکلی ہے. یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی روح مصطفیٰ کے ہاتھوں میں نکلی. کہا نصیب اتنا کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں روح نکلی. اب نبی علیہ السلام نے سارے کا سارا معاملہ کروایا. سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں نے اٹھایا نا قبر میں اتارنے کے لیے. کہا ہم نے دیکھا کیا ہم سے پہلے قبری والے مصطفیٰ قبر میں چلوا کر ہیں، قبر میں مصطفیٰ چلوا کر ہیں. سرکار علیہ السلام نے ابو بکر عمر میرے عبداللہ کو مجھے دے دو، میرے عبداللہ کو مجھے دے دو. آج میت کو ہم نے اتارنا ہو تو 3 سے 4 بندے قبر میں اترتے ہیں میت کو اتارنے کے لیے، لیکن قربان چاہیے قبری والے مصطفیٰ پہ. راوی لکھتے ہیں مصطفیٰ نے حضرت عبداللہ کو یوں اٹھایا جیسے ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے. اتنا پیار مصطفیٰ نے دیا. یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں یار، یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں. کہا نبی علیہ السلام نے یوں اٹھایا قبر انور کے اندر رکھا. کہا نصیب تو دیکھو حضرت عبداللہ کے کہ کہاں سے چلا تھا کہاں پہنچا. آئیے صحابہ کو یہاں نہیں ہیں، خون سے چراغ دی جلایا صحابہ نے، رسم وفا کو خوب نبھایا صحابہ نے. خود تو پانی کا قطرہ نہ مل سکا، بدر و احد میں خون پلایا صحابہ نے. ایسی نماز کون ادا کرے گا زمانے میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا صحابہ نے. کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیاں بڑی ہی حسین ہیں کہ جن کو معیار حق کہا گیا ہے کہ اگر حق کا معیار دیکھنا ہو تو سرکار کے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لو کہ جنہوں نے صحیح معنوں کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق کیا. اب عشق کیسا کیا؟ حضرت حنظلہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی ہوئی، رات پہلی ہے. اب نبی علیہ السلام نے اعلان کروا دیا، فرمایا جنگ کے لیے جانا ہے. اب مجاہدین جلدی کریں. کہا پہلی رات تھی، بیوی کے ساتھ اپنا حق پورا کیا. اب جنبی ہو چکے تھے، غسل نہیں کیا تھا. ادھر سے گلیوں سے آواز آنے لگی، کمری والے مصطفیٰ کا آرڈر آ گیا، فرمان آ گیا، جنگ میں جانا ہے. حضرت حنظلہ گھر سے نکلنے لگے. اب بیوی نے جو ہے وہ پر کو پکڑا، کب کدھر جاتے ہو؟ کہا چھوڑ، تیرا حق ادا کر دیا، اب کمری والے مصطفیٰ کا بلاوا آ گیا ہے. کہا غسل تو کرتے جائیے. کہا جب غسل کرنے لگا تو مصطفیٰ کے حکم میں تاخیر ہو جائے گی. پہنچ گئے. اب معاملہ ہوا، مارکا ہوا. 70 افراد احد میں شہید ہوئے. اب حضرت حنظلہ بھی شہید ہوئے. اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب شہداء کی میتوں کو اکٹھا کیا جائے. کہا جب ساری میتوں کو، سارے اجساد کو اکٹھا کیا گیا، حضرت حنظلہ کی میت ہی نہیں ملتی، حضرت حنظلہ کی میت ہی نہیں مل رہی. اب نبی علیہ السلام کے صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر ایک جگہ پہ دیکھا کہ حضرت حنظلہ کی میت ہے. فرمایا جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ یہ معاملہ ہے. فرمایا کہ حنظلہ کے گھر سے پتہ کرو کس حالت میں نکلا تھا. پتہ کیا گیا، پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ حنظلہ ہے کہ جس نے ہمارے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گیا. فرمایا رب کائنات نے اس زمین سے اس کو اٹھوا لیا اور اس کو غسل جو ہے وہ فرشتوں نے دیا ہے. یہ حضرت حنظلہ ہے. کہا تب تندور تے ہٹا دا بنا
کہ عشق ایویں نہیں ہو جانا میں تن تن ٹوٹ تے ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلیٹھن لایا تن دی ہانڈی من دا سالن اتوں نور صبر دا پایا غلام فریدا میں ساری تیری تینوں بڑے یقین نہ آیا کہ عشق مصطفیٰ سے کیجئے تو پھر اس انداز سے کیجئے آج تک نہیں جی ہمیں عشق ہو گیا ہمیں عشق ہو گیا نہیں عشق ایسے نہیں ہوتا کہ عشق تے آگ دونوں ایک برابر عشق تے آگ دونوں ایک برابر اور عشق دا سیک بدھیرا آگ تے سارے کک تے کانے آگ تے سارے کک تے کانے عشق سارے تن میرا آگ دا دارو میتے پانی آگ دا دارو میتے پانی کوئی دسے ہاں عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اوتے کچھ نہیں ہو بچدا جتھے عشق ہوا دا ڈیرا کیا جو عشق ہو جاوے پھر ساری چیزاں قربان کر دتیاں جانیاں نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نبی مکرم شفیع معظم سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سرکار دے صحابہ دی زندگیاں میں آئے حق نے سرکار دے سارے صحابہ معیار حق نے یعنی حق دے معیار تے پورے اترتے نے اس طرح اقتدا دے اندر دسیا کہ شریعت دے بنیادی اجزاء ہوتے بنیادی اجزاء عقائد اور اعمال اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں کو دیکھ لیے عقائد دے اندر بھی صحابہ کی زندگیاں معیار حق نے اور اعمال دے اندر بھی صحابہ کرام کی زندگیاں معیار حق نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نبی مکرم شفیع معظم دنان صحابہ نے محبت کی تھی جمعہ خطبہ مصطفیٰ دے رہے تھے سرکار علیہ السلام دیکھے ایک شخص کھڑا سرکار علیہ السلام نے اجلس بیٹھ جا حضرت عبداللہ ابن رواحہ پاک مسجد نبوی کے اندر انٹر ہونے لگے سی فرمایا داخلے والی جگہ تے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے سنایا مسلمان اجلس حالانکہ کیا انہوں نے اسی اتھے بیٹھ گئے جدو نماز جمعہ ہو گئی نا سرکار علیہ السلام نے عبداللہ ابن رواحہ کی طرف نزدیک آئے سرکار نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ کدھر رہ گیا عرض کی سونے تسی آپ کی فرمایا اجلس بیٹھ جا سرکار نے فرمایا تینوں تو نہیں سی کیا میں یا رسول اللہ جنوں نے کیا سی تسی اجلس کیا سی میں بیٹھ گیا عزت کی تھی تعظیم کی تھی سرکار علیہ السلام نے دعا دی سرکار نے فرمایا اللہ تعالی تیری اس محبت دے اندر اس تعظیم دے اندر برکت عطا فرمائے اپنے نبی دے نال محبت کرو عشق کرو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نبی علیہ السلام دے صحابہ دی زندگیاں پڑھیا کرو کیوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دی زندگیاں پڑھن دا فائدہ یہ ہوئے گا کہ ساڈے بچیاں بھی جدوں اسی صحابہ کرام دی زندگیاں دساں گے نا انہاں دے دلاں دے اندر نبی دی محبت پیدا ہو جائے گی سرکار علیہ السلام دے غلاموں کسی نے کی خوب کیا سی کیا دل وہ دل جس دل وچ پیار محمد دا دل وہ دل جس دل وچ پیار محمد دا اکھ ہوئے جن ہو جائے دیدار محمد دا دل وہ دل جس دل وچ پیار محمد دا اکھ ہوئے جن ہو جائے دیدار محمد دا راہ و رائے جس تے محبوب خدا ٹریا تھاں ہوئے جس تھاں تے دربار محمد دا سرکار دا بندہ بن رب نو جے مناونا ہی اقرار خدا دا ہے اقرار محمد دا لعنت دا توک ملیا تعظیم گئی ساری شیطان تے کیتا جب انکار محمد دا ہو جائے گی اللہ دے مجرم کی شفاعت بھی نہ بخشیا جائے گا گناہگار محمد دا نہ بخشیا جائے گا گناہگار محمد دا یا رب رحومی بھی تر جائے مدینے نو دل رہندا ہے ہر ویلے طلبگار محمد دا خدا دی قسم اگر اسی اپنی زندگیاں دے اندر سرکار دے صحابہ دی عظمت نو اجاگر کر لواں گے تے پھر ساڈے واسطے جین دے جڑے چند ساہ ہیں نا اے آسان ہو جان گے اج دا اگر ملا ہو کے اج دا کوئی داڑھی رکھنے والا داڑھی رکھ کے کہے اور جدا ہاتھ میں ٹنڈا ہوئے سمجھنے والے سمجھ جان گے کہ نبی دا نام نعوذ باللہ انتشار والا تے پھر ہم دسو یار نبی دا نام انتشار والا نہیں نبی دا نام وہ ہے کہ جڑیاں ساڈیاں دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا اور سرکار دے صحابہ نے سرکار دے نال محبت کر کے دسیا اور محبت کیوں سکھائی گئی
ایک چیز سکھائی کتوں جاندی ہے جدو پتہ ہوئے قیامت تک کوئی نہ کوئی بندہ اے دے آپو سے کام کرے گا. رب کو جو پتا سی کہ بدبخت بھی دنیا دے اندر آن گے جڑے میرے محبوب کی نفرت سے کھان گے. فرمایا کہ میں پھر اپنے نبی دے عاشق بھی تے تیار کرنا ہے نا جڑے نبی دے نال پیار کریں گے. اور فرمایا نبی دا پیار دل چودوں آئے گا تو سرکار دے صحابہ دی عظمت نوں پڑھیا جائے گا. تے میں حیران ہونا انہاں بندیاں تے جڑے سرکار دے صحابہ دی عظمت ہی نہیں بیان کردے. میں سرکار دے صحابہ دے مقام تے ہے نا انہاں رتبے پا گئے یار نبی دے رتبے پا گئے یار نبی دے جگ تے چھا گئے یار نبی دے رب دے کولوں رضی اللہ دے تمغے پا گئے یار نبی دے دین دا جھنڈا اونچا کرن لئی سر کٹوا گئے یار نبی دے کہا نال نبی دے یاری لا کے توڑ دوا گئے یار نبی دے نال نبی دے یاری لا کے توڑ دوا گئے یار نبی دے آلے نبی دے ہر دشمن دی کھیڑ بکا گئے یار نبی دے نہ کفر دی ظلمت دے وچ حق دے دیپ جلا گئے یار نبی دے روزے اندر کوڑ نبی دے ڈیرے لا گئے یار نبی دے باطل دے منصوبے ذہنی راک بنا گئے یار نبی دے. اس کر کے سرکار علیہ السلام دے غلاموں دنیا والے میں گناں دے وچ نہ آیا کرو اپنے نبی دے نال محبت کرو تے ٹھوک بجا کے محبت کرو. نبی دے صحابہ نال محبت کرو تے ڈنکے دی چوٹ تے محبت کرو. کوئی بھونکدا ہے تے بھونکی جائے لیکن اپنی محبت سرکار دے صحابہ نال سچی اور سچی رکھو. اور ایک یاد رکھنا کہ سرکار علیہ السلام تے صحابی سارے دے سارے حق تے سی اور نبی دا ہر صحابی جنتی ہے. ہر صحابی ہے نبی ہر صحابی ہے نبی ہر صحابی ہے نبی ہر صحابی ہے نبی. اس کر کے سرکار کے صحابہ نال پیار کرو تے ٹھوک ہو جا کے پیار کرو تے زمانے والوں کو پتہ چل جائے کہ بندہ جنہ دا بھی ہے چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے تمام نبی دے یار نال پکی محبت کردا. یہ گل یاد رکھنا اگر ریڑھی لانے والا بندہ بھی سرکار دے صحابہ نال محبت کرے گا نا رب کائنات کو عقیدے دی مضبوطی عطا کر دے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آخری گل کہہ کے اپنے گفتگو کو مکمل کران گے کہ ہر ویلے ہوے خیر تیری سونے دی خیر منائی جا. ہر ویلے ہوے خیر تیری سونے دی خیر منائی جا. غم جیڑا راہ وچ مل جاوے غم جیڑا راہ وچ مل جاوے ہس ہس کے سینے لائی جا. ہر ویلا تیرا ہو جاسی اے شام سویرا ہو جاسی. اکھیاں دے دیوے بالی جا ہنجواں دا تیل جڑائی جا. جے لگ گئی اور لگ ایک پاسے یار ایک پاسے جگ ایک پاسے یار ایک پاسے جگ ایک پاسے جگ نال کسے دے نہیں نبیا تو اپنی توڑ نبھائی جا. جگ کسے دے نال بھی نہیں نبیا تو اپنی توڑ نبھائی جا. پھر مرشد کتھوں ہوڑا ہے مرشد دے نال مولا ہے. جگ جھلا ہے جگ روڑا ہے ایویں نہ روڑا پائی جا. عملاں دا حساب نہ ہوے گا کوئی بھی عذاب نہ ہوے گا. میری قبر تے ٹھہر کے دلدار قدماں دی ٹھوکر لائی جا. منگی جا دعائیں ملن دیاں منظور کدی تا ہون گیاں. سونے نو ظہوری رو رو کے دل دا درد سنائی جا. فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش ہو یہ دعا کر چلے وما علیہ الا